جب کہہ رہا ہے کہ گائیڈنس میرا کام ہے، ہدایت دینا میرا کام ہے، تو اس کا معنی ہے اگر اللہ اپنے کام کو کامل کرتا ہے اور اس کی ذات کامل ہے تو لازم ہے کہ اس ہدایت کی ذمہ داری کو پورا کرے. ہدایت کی ذمہ داری اپنے اوپر لے لی، ہادی بنانے کا کام امت پر چھوڑ دیا. یہ بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ اس کی خالقیت جاتی ہے یا نہیں؟ اللہ کا کمال جاتا ہے یا نہیں جاتا بھائی؟ اس کی شان کے خلاف ہے یا نہیں ہے کہ ذمہ داری تو خود لیتا ہے اور کام ادھورا کر کے دوسروں پہ چھوڑ دیتا ہے؟ تو اب جب وہ ذات کامل ہے تو لازم ہے کہ ہدایت کے کام کو ادھورا نہیں چھوڑے گا. جب ذمہ داری ہدایت کی لی ہے تو کتاب بھی وہی بھیجے گا، ہادی بھی وہی بنائے گا. یہ پہلا سوال ہو گیا. اب دوسرا سوال اس آیت کے ذیل میں، کیا اس آیت کو اللہ نے کنڈیشنل کیا ہے کہ بس نبی کے دور تک میری ذمہ داری؟ کیا کنڈیشنل کیا ہے آیت کو اللہ نے کہ بھئی نبی کے زمانے تک تو میری ذمہ داری ہے، اس کے بعد میں گارنٹی نہیں لے سکتا کہ آپ کو ہدایت ملے گی یا نہیں ملے گی؟ مجھے بتائیے یہ آیت قیامت تک جائے گی یا نہیں؟ کوئی حدیث یا آیت آئی ہے کہ یہ آیت منسوخ ہو گئی؟ قیامت تک جائے گی نا یہ آیت کہ ہدایت اللہ کہہ رہے میری ذمہ داری ہے. یعنی جب تک ایک انسان بھی ہدایت اس دنیا میں چاہتا ہے، ذمہ داری کس کی؟ اللہ کی ہے نا. اب بعد نبی ہدایت کی ضرورت ہے یا نہیں؟ اگر بعد نبی ہدایت کی ضرورت نہیں ہے تو صحیح بخاری میں کتاب الفتن کیوں ہے؟ فتنوں کا باب، فتنوں کا چیپٹر. امت فتنے کر رہی ہو، کیا اسے ہدایت کی ضرورت نہیں ہے یا نہیں؟ اس کا معنی جس طرح سے نبی کے دور میں ہدایت کی ضرورت ہے، اسی طرح سے نبی کے بعد ہدایت کی ضرورت ہے. اور آیت کنڈیشنل نہیں، انکنڈیشنل ہے. یعنی قیامت تک اس آیت کا امپلیمنٹ ہے کہ گائیڈنس ہم دیں گے، ہدایت ہم دیں گے. تو جب گائیڈنس اللہ کی ذمہ داری ہے تو پھر ہادی بنانا بھی اللہ کی ذمہ داری ہے. اب نبی کا زمانہ ہو تو اللہ کی ذمہ داری ہے، نبی دنیا سے چلا جائے تو اللہ کی ذمہ داری ہے. امت دخالت نہیں کر سکتی. سمجھ رہا ہے یا نہیں ہے؟ امت دخیل نہیں ہو سکتی اس کام.